دم کا شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزن۔ حضرین محترم، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس کو حضور سے جتنی محبت ہے وہ اتنی عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ حضرین محترم، آج میں اس عظیم ترین موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں، اس عظیم ہستی کی شان بیان کرنے آیا ہوں جو نہ تھکتی ہے، نہ سوتی ہے اور نہ کبھی غافل ہوتی ہے۔ آج میرا موضوع ہے شان ربوبیت۔ شان محترم، ربوبیت ایکچولی اللہ تعالیٰ کی پرورش اور ہر شے کی امور کو تدبیر سے چلانے کو کہا جاتا ہے۔ ربوبیت کا مطلب صرف خالق نہیں بلکہ پالنے والا، سنوارنے والا اور مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ محترم، اللہ رب العزت نے جب قرآن مقدس کی ابتدا کی تو کسی بادشاہ کے ذکر سے نہیں، کسی فرشتے کے ذکر سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مقدس کی ابتدا کی تو اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اعلان کائنات کی جان بھی ہے، ایمان کا مرکز بھی ہے، اللہ کی ربوبیت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسان، جانور، چرند، پرند، فرشتے، حتیٰ کہ ہر ذرہ اس کی ربوبیت کے دائرے میں آتا ہے۔ اے لوگو، اللہ ہی ہے جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کی ذمہ ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو یا پانی میں۔ ارے اللہ ہی تو ہے جو ہر لمحہ اپنے مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض اوقات تو ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ اب ذرا توجہ ادھر کرنا، جب ایک بیج کو زمین میں رکھا جاتا ہے تو پانی کے اوپر مٹی سے اور آگ لے کر ایک درخت بن جاتا ہے، تو یہ رب کی ربوبیت رہی تو اور کیا ہے۔ جب ایک ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ 9 مہینے کے بعد ایک مکمل انسانی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ رب کی ربوبیت رہی تو اور کیا ہے۔ اے لوگوں، جب بھوکا پیٹ بھر جاتا ہے، پیاسا سیراب ہو جاتا ہے، مریض کو شفا ملتی ہے تو یہ رب کی ربوبیت رہی تو اور کیا ہے۔ یقیناً رب کی ربوبیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہم شکر گزار بنیں اور اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ خدا کہتے کسے تو کسی شاعر نے کتنے ہی بہترین انداز میں ان 4 لائنوں میں خدا کا تعارف کرا دیا۔ شاعر لکھتا ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو اسے خدا کہتے ہیں، جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو اسے خدا کہتے ہیں، جس کا ماننا کبھی رد، جس کا کہنا کبھی رد نہ ہو اسے خدا کہتے ہیں، جس کا کہنا کبھی رد نہ ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ اور صاف پہچان بتاتا ہوں جہان والوں سن لو، جس کی تخلیق محمد ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، وہی تنہا خالق ہے، اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بناتا ہے پھر بنائے گا اور پھر تم سب اس کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھیے، وہ جو چاہتا ہے اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت ہمیں پالتا ہے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ کیا رب کی اطاعت نہیں کرو گے؟ کیا رب کو یاد نہیں کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم دنیا کو یاد کرو یا رب کو یاد کرو، مگر یاد رکھو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں، جس نے رب کو یاد کیا اس کو رب کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے جس حال میں یاد کیا میں اس کو اسی حال میں یاد کیا۔ حضرین محترم، کائنات کا ہر ذرہ چیخ رہا ہے
رب ایک ہے، رب ایک ہے، رب ایک ہے، ہوا کا ہر جھونکا کہتا ہے رب ایک ہے، چاند کی چاندنی کہتی ہے رب ایک ہے، سمندر کی روشنی سمندر کی اٹھتی لہروں سے آواز آتی ہے رب ایک ہے، چاند کی چاندنی کہتی ہے رب ایک ہے، اور آج اس اسٹیج سے بھی آواز اٹھے گی رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور مددگار نہیں، یہ کہکشاں یہ زمین یہ فضا رب کی ہے، دل کی ہر دھڑکن میں صدا رب کی ہے، اور دنیا کے ہر ذرے سے پوچھو جا کر کہے گا ہر ذرہ میرے خدا کا محترم، ربوبیت صرف پالنے کا نام ہے، اور رب جو سمندر میں تیرتی مچھلی کو رزق دیتا ہے اور قبر کی تاریکی میں سکون بھی عطا کرتا ہے، ارے وہ رب جس کے حکم سے بارشیں برسنے لگتی ہیں، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، دل مضبوط ہو جاتے ہیں اور قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ رب روک لے تو بادشاہ بھی بھکاری بن جاتے ہیں اور پہاڑ ہاتھ میں مل جاتے ہیں۔ جب رب فیصلہ کرتا ہے تو دشمنوں کی فوجیں لڑ جاتی ہیں، نمرود چلانا چاہتا تھا، اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، آگ نے فرمان مانا اور ٹھنڈی ہو گئی، فرعون غرق کرنا چاہتا تھا، اللہ نے پانی سے کہا اے پانی موسیٰ کو راستہ دے دے، پانی نے راستہ دے دیا، یاد رکھو ہوا بدل جائے پانی بدل جائے آگ بدل جائے لیکن رب کا حکم نہیں بدلتا۔ جب اللہ رب العزت تمہیں پالتا ہے کیا تم رب کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ عزیز محترم، ایک باپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا، ڈاکٹر ختم، دوائیں ختم، ہمت ختم، امیدیں ختم، مگر رات کو ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، مگر تیرا بندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بیٹوں کو شفا دے، قسم ہے مجھے اس رات کو بچہ زندہ ہو گیا، کیوں اور کیسے؟ کیونکہ جب بندہ جب دنیا سے ہار جاتا ہے تو رب کی تب ربوبیت جیت جاتی ہے۔ جب تمہارے رب کو پتے کی گرنے کی خبر ہے تو تمہارے آنسو نظر کیوں نہیں آئیں گے؟ جب گناہگار پر بھی سختی نہیں کرتا تو تم پر سختی کیسے کرے گا؟ جب اللہ کسی پرندے کو بھوکا نہیں چھوڑتا تو تمہیں بھوکا کیسے چھوڑے گا؟ آج اس اسٹیج پر، آج اس مقام پر، آج جامعہ فیضان اشفاق کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اگر انسان کو رب کی ربوبیت کا یقین ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی، کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، کوئی حکم سے جھکا نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ جس کا رب رب العالمین ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ان اشعار کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ لا یمکن صنع کما کان حقہ، بعد اب خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہمارے لیے